میں نے سنا ہے شاعر بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اور وہ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس انوائرمنٹ کو بہت زیادہ ایبزارب کرتے ہیں, بہت زیادہ ان کے اوپر وہ چیزیں اثر نظر آتی ہیں, ان کا دور جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ اس دور میں کیا ہو رہا ہے. آج کے دور میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اسپیشلی میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں, کیونکہ اب تو سوشل میڈیا ہی لوگوں کے گھروں میں ہم جھانکتے ہیں نا, جگہ جگہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں. جو عادت تھی بچپن میں لوگوں کی, وہ جو نہیں دیکھ پاتے تھے, اب ہر کسی کے گھر میں ہم موجود ہیں. اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں, آپ اس کو کیسے ایبزارب کرتے ہیں, اس ساری چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ایک شاعر سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ سینسٹیو ہے, اس کے اوپر یہ چیزیں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ تباہی مچی ہوئی ہے. یار دیکھیں, میں نا میرا خیال یہ تھا اپنے بارے میں, اگر میں اپنا انالیسس کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک پروگریسو آدمی ہوں, ان معنوں میں کہ جو بھی جدید تبدیلیاں معاشرے میں ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو تبدیلی ہوتی ہے خاص طور پہ ایجاد کے حوالے سے, اس کے اندر بہت سارے خیر کے پہلو ہوتے ہیں. اور تقریباً کسی بھی ایجاد کو میں نے دیکھا ہے, یا بیشتر کو آپ یہ کہیں کہ میں سمجھتا ہوں بیشتر کیا تقریباً جتنی بھی ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے آپ کو جو آپ کی ویلیوز ہیں, یا جو بھی دیکھیں نا, آپ ایک نظم کے اندر رہتے ہیں نا, یہ ایک ملک ہے, اس ملک میں آپ نے 25 کروڑ لوگوں, کتنا عمل ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں ہوتا ایک الگ بات ہے, مگر ایک نظم بظاہر تو ایک موجود ہے نا, ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے تشریح کے لیے کچھ ادارے ہیں, اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ ادارے ہیں, اس قانون کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو ان کو پکڑنے کے لیے کچھ ادارے ہیں, پھر سزا دینے کے انفورسر, تو یہ سارے ایک اپنی جگہ موجود ہیں. تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے جو جدید چیزیں اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں, گاڑیاں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں, اور آپ 400 سال 500 300 سال پہلے چلے جائیں تو گنز بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں, وہ ہاسٹل بھی لوگوں نے بنائے, پھر اس کے لائسنس بھی بننے لگے, اور اس سے آپ کو 1000 1500 2000 سال پہلے چلے جائیں, شاید 3000 سال 4000 سال پہلے چلے جائیں, تو تلواریں بھی شاید اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں, مگر پتھر ہوتے تھے وہ, اس کو, اور چکماک وہ خیر وہ ایک الگ چیز تھی. سو جیسے جیسے جدید جو بھی ایجادات ہوتی چلی گئیں کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی نوعیت کی ایجادات, خاص طور پہ وہ ایجادات جو کسی بھی طرح کا نقصان بھی پہنچا سکتی تھی لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, اس میں ٹیلی ویژن ہے نا, ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے اگر آپ کسی کو برا بھلا کہہ دیں تو اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے نا. تو آپ نے اس کو, البتہ اس سے آپ بہت خیر کی بات بھی کر سکتے ہیں, اس سے آپ لوگوں کو علم بھی جو ہے وہ بھی سکھا سکتے ہیں, اس سے آپ بے شمار کیسا کیسا پازیٹیو کام لوگوں نے لیا ہے اسی زبان سے. اسی زبان جو اپنی بات آگے پہنچانے کے جو مختلف ذرائع ہیں, یہ مختلف میڈیمز ہیں نا, ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, سینما ہے, اب یہ سوشل میڈیا ہے, یہ اسی کی ایک نئی فارم آ گئی ہے آپ کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیز کو, کی ایجاد کو, اس کی بنیاد کو آپ کو رد نہیں کرنا چاہیے, البتہ اس کا جو استعمال ہے اس کے حوالے سے آپ کو قوانین بنانے چاہیے. ہمارا ایک المیہ یہ رہا ہے کہ ہم نے جلدی اس کے اوپر ریئیکٹ کر کے ہم نے اس کے حوالے سے قوانین جو ہے وہ نہیں بنائے. اچھا, صرف قوانین نہیں ہوتے, اس کی تربیت بھی ہوتی ہے. ایک طرف آپ قانون بنا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ اپنے بچوں کو, ہم نہیں پڑھاتے, مگر پوری دنیا میں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا ریڈ لائٹ پہ آپ رکیں گے, آپ گرین لائٹ پہ آپ چلیں گے, مگر اس سے پہلے ایک یلو لائٹ بھی ہے جس میں آپ تیار ہوں گے, ادھر ادھر دیکھیں گے, اور اس کے بعد آپ اسے کراس کریں گے. ادھر سے آپ بچے کی جو بنیادی جو نفسیات ہے, تربیت کرتے ہوئے بچے کی بنیادی نفسیات کے اندر آپ اس میں اس کو انکارپوریٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کی عادت ثانیہ بنتی چلی جائے ایک طرف. دوسری طرف آپ اسے بھی بتاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ دیکھو, اگر تم نہیں کرو گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا, اور اس کے نتیجے میں تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی, تمہیں جرمانہ بھگتنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے جتنی بھی ایسی چیزیں جو کہ ہارمفل ہو سکتی ہیں سوسائٹی کے لیے, کبھی سوسائٹی کو جلدی پتہ لگ جاتی ہے یہ بات. جیسے ہی آپ نے پہلا شاٹ فائر کیا ہوگا, بندہ مرا ہوگا, تو ہمیں پتہ لگ گیا ہونا کہ یار اتنے بندہ مر سکتا ہے, اس کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے نا. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں نہ صرف تربیت کرنے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, بلکہ صرف قانون کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کی آواز جو ہے وہ دبا دیں, اس کا یہ بڑا, مگر جو لوگ ایک اجتماعی طور پہ ایک بہت ہی جسے آپ کہیں کہ اس میں آپ کے اسکالرز بھی ہوں, اس میں آپ کی جو صحافتی ہماری تنظیمیں ہیں, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو آپ بٹھائیں اور وہ کسی ایک چیز پہ متفق ہو سکیں کہ ہاں تربیت کے حوالے سے ہمیں یہ کرنا ہے. جیسے اب چائنا میں
اور آسٹریلیا میں، اگر میرا حافظہ اس وقت ٹھیک کام کر رہا ہے، چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ گفتگو ادھر جائے گی، تو دونوں ممالک میں باقاعدہ انہوں نے کچھ قواعد جو ہیں بنا دیے ہیں. بالکل ایسی ہے، بچے 16 سال تک اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے، استعمال نہیں کر سکتے. کچھ اسکولز میں تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال ہی نہیں کرنے دیتے. جو فیملیز جو ہیں جو بہت ڈسپلن کے قائل ہیں، جو مائیں یا باپ، وہ میں نے دیکھا اپنے بچوں کو 6 7 8 بجے کے بعد سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنے دیتے. ایک طرف ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، دوسری طرف تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بٹھا کے اور اس کے بعد کچھ قوانین بنانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اس کے بڑے مضر اثرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو پھر خیر کے اثرات ہیں نا، وہ بھی مضر اثرات کے نیچے دب جاتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی پبلک آفس ہولڈر کی، کسی گورنمنٹ کے کسی ایسے محکمے کی نشاندہی کرنی ہے جو لوگوں کا حق غصب کر رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، مگر اگر آپ اس کو ہی یعنی کہ بے توقیر کر دیں گے پورے میڈیم کو، نتیجہ ہے کہ اس کی سگنیفیکنس، اس کی امپورٹنس بھی کم ہو جاتی ہے. سو آپ کو اس کو قوانین بنانے چاہیے، مگر یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ قوانین جو ہیں وہ آواز دبانے کے لیے یا اس کو نیگیٹو اس کے لیے استعمال نہیں کیا جائے. آپ کی پرسنالٹی پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے چیزیں؟ کوئی ایسی چیز آپ نے ریسنٹلی دیکھی ہو جس نے آپ کو تکلیف دی ہو؟ بنیادی طور پہ تو آپ کا سوال یہی تھا، پھر اس میں یہ آگے گفتگو ذرا طویل ہو گئی. وہ اس لیے طویل ہو گئی کہ ہم سب اس کو دیکھتے رہتے. اچھا کیا یار، ہوتی تو ہے، مگر میرے خیال میں ہم لوگوں کی تربیت تھوڑی سی، ہم لوگ تھوڑا سا کمپیریٹیولی تھک سکن بھی ہو جاتے ہیں. تو اور اتنا کچھ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک، مگر اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اثرات آپ کے اوپر نہ ہوں. اب مگر تم مجھ سے اگر سچی بات پوچھنا چاہو نا، تو اتنے زیادہ اثرات ہوتے ہیں کہ میرے لیے زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک 2000 سے پہلے کی لائف، ایک 2000 سے بعد کی لائف. حالانکہ میری زندگی میں کسی نوعیت کی کوئی کمی نہیں آئی ہے. میری نوعیت میں 2000 کے بعد میں ان لوگوں میں سے اس کو بہت باری تعالیٰ نے، مطلب میں تو اگر باقی زندگی اور تمام زندگی جو مجھے اللہ نے دی ہے سجدے سے سر نہ اٹھاؤں تب بھی میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. یہ سچی بات ہے. 2000 سے پہلے بھی مجھے بہت اللہ نے دیا تھا، اس کے بعد بھی بہت اس میں کئی گناہ ہر حوالے سے بہت ہی عطا کرتا چلا گیا، مگر 2 الگ الگ بالکل وہ ہیں. اس لیے کہ یار جو کچھ تماشا اس کے اوپر بپا ہوتا ہے، بیسیکلی ہوتا کیا، ڈائریکٹ آپ کو ایک چیز نہیں بھی ہٹ کر رہی، مگر یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ مائیں ہماری ہیں، یہ بہنیں ہماری ہیں، یہ خواتین ہماری ہیں، یہ بچے ہمارے ہیں. یہ اگر آج گالی دے بھی رہے ہیں کوئی، اگر آج کسی کو برا بھلا کہہ بھی رہے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں کسی بچے کو جب دیکھتا تھا کہ وہ 1 ویلی کر رہا ہے، ویلی کو کہتی 1 ویلی چلا ہے، ویلی کر رہا ہے، اور تو میں یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں نے کسی کو ویلی کرتے دیکھا ہو اور میں نے اس کو دعا نہ دی ہو کہ باری تعالیٰ تجھے عقل بھی دے، شعور بھی دے اور حفاظت بھی تیری کرے. اور مجھے خیال آتا ہے اس کی ایک ماں ہوگی، اس کی ایک بہن ہوگی، اس کا کوئی چاہنے والا ہوگا، اس کی آنکھوں میں خواب ہوں گے. کی کر رہے ہیں اپنے نال، کی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو نہیں پتا. مجھے تو پتا ہے نا کہ یہ کہاں جا کے ہٹ کر سکتا ہے، یا میں نے خود کئی مناظر دیکھے ہیں، یہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچائے گا، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا. تو ہر وہ شخص جو کسی بھی فساد کا باعث بن رہا ہے اپنی زبان کے ذریعے یا اس کے ذریعے، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کبھی ہنسی ٹھٹھا آپ کر رہے ہیں، کبھی آپ کو لگ رہا ہے پیسے آ رہے ہیں، کبھی لگ رہا ہے شہرت ہو رہی ہے، مگر آپ ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں، ایک ایسی آگ لگا رہے ہیں جس میں آپ نے رہنا ہے. کل کو جب یہ آگ بڑھے گی تو جب دھواں بڑھے گا تو نہ آپ سے سانس لیا جائے گا اور نہ آپ سے اس میں سروائیو کیا جائے گا. ہم تو شاید جا چکے ہوں گے 20 سال بعد، 30 سال بعد، واللہ عالم 20 منٹ کے بعد بھی ہیں کہ نہیں ہے. مگر آپ جو معاشرہ بنا رہے ہیں، اگر سب ایک دوسرے کو اسی طرح سے گالیاں دیتے رہیں گے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے رہیں گے، روسٹنگ کرتے رہیں گے، تو آپ کیا معاشرہ ہوگا؟